ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب مل کے ساتھ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کلاس روم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. اپنے سیگمنٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں. ایک بہت ہی پیارے صحابی ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہیں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی، اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اور اس کے معصوم فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں. کتنی مرتبہ پڑھنے پر؟ ایک مرتبہ پڑھنے پر کتنے رحمت بھیجتے ہیں؟ 70. عادت بنا لیں کہ روزانہ سونے سے پہلے 313 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھا کریں. کتنی مرتبہ؟ 313. اب آپ پوچھیں گے 313 مرتبہ کیوں؟ 313 مرتبہ اس لیے کہ علماء کرام فرماتے ہیں جو 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوتا ہے. ہم بھی کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 313 مرتبہ. جو اس سے زیادہ پڑھنا چاہیں تو اور اچھی بات ہے، جتنا گڑ ڈالیں گے انشاءاللہ اتنا میٹھا ہوگا. مطلب جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. تو ایک مرتبہ مل کے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنک نالج. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. قرآنک نالج میں ہم قرآن پاک میں موجود کچھ انوکھی چیزوں کے بارے میں، کچھ انوکھی باتوں کے بارے میں جانتے ہیں. تو دیکھتے ہیں آج کون سی چیز کے بارے میں جانتے ہیں. دکھائیے تصویر. جی تو آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے مینڈک کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ مینڈک کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ جی فراگ کہتے ہیں. تو آج ہم فراگ کے بارے میں جانیں گے کہ فراگ کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے. فراگ کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. فراگ کی کچھ خصوصیات جانیں گے. مینڈک کا ذکر قرآن پاک کے پارہ نمبر 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 میں 133 آیت نمبر 133 میں ہے. کون سی آیت میں؟ 133. اور سورت کون سی ہے؟ سورۃ الاعراف. اور پارہ کون سا ہے؟ 9واں پارہ. مطلب لگتا ہے آپ حافظ صاحب ہیں ماشاءاللہ، ان کو فوراً یاد ہو رہا ہے. تو آپ سب بھی توجہ کے ساتھ سنیں، فوراً جواب دیں. انشاءاللہ عز و جل یہ چیزیں یاد رکھیں گے تو اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا. تو قرآن پاک میں کون سے پارے میں ذکر ہے مینڈک کا؟ 90 پارے میں. اور کون سی سورت میں؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 133 میں. بعض بچے جانوروں کو تنگ کرتے ہیں، جیسے جانوروں کو تنگ کرتے ہیں، مارتے ہیں، بھگاتے ہیں. تو اس میں مینڈک بھی آتا ہے. مینڈک کو بھی بعض بچے ایسا بھگاتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں، مارتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اچھا، ہمارے اسلام میں بھی جانور کو تنگ کرنے کے حوالے سے منع کیا گیا ہے کہ جانوروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، جانوروں کو مارنا نہیں چاہیے. اور مینڈک کے بارے میں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مینڈک کو نہیں مارنا چاہیے. مینڈک اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے. مینڈک کیا کرتا ہے؟ اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے. جی تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآنک نالج. اس میں آج ہم نے فراگ کے بارے میں جانا، یعنی مینڈک کے بارے میں جانا کہ مینڈک کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. مینڈک کا ذکر حدیث پاک میں موجود ہے، یعنی حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مینڈک کو مارنے کے حوالے سے منع فرمایا ہے. مینڈک یہ ایسا جانور ہے جو اللہ پاک کا ذکر بھی کرتا ہے. اور مینڈک کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو بارش کے آنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے.
اور مینڈک کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ یہ پانی میں بھی پایا جاتا ہے اور خشکی میں بھی پایا جاتا ہے. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں کلاس روم ہے کلاس روم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حسین بھائی؟ الحمد للہ رب العالمین اللہ کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. تو تیار ہیں نعت شریف سننے کے لیے؟ جی حسین بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا. قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا. قسمت
اللہ ماشاء اللہ. قسمت میری چمکا ہی آقا, مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا ہی آقا. ماشاء اللہ سبحان اللہ, بہت ہی پیارا کلام تھا. اب اس کے کچھ مشکل الفاظ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ ان کو بتاؤں گے, کچھ میں بتا دوں گا انشاءاللہ, تاکہ اس کلام کو سمجھنے میں آسانی ہو. سما جانا, سما جانا کی میٹنگ کون بتا؟ جی بس جانا. بس جانا. اور للہ, للہ بھی یوز ہوا, استعمال ہوا. للہ کی معنی کون بتائے گا؟ شعروں میں استعمال ہوا کرتا ہے للہ, یہ بھی حسین بھائی بتائیں گے. جی اللہ عز و جل. للہ کا مطلب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کو اللہ پاک کا واسطہ. کیا معنی ہے؟ اللہ پاک کا واسطہ. اللہ پاک کا واسطہ. مجرم ہوا ہے قصوروار, قصوروار یعنی خطا وار, قصوروار جس نے غلطی کی ہو, خطا کی ہو. اچھا, سوئے جہنم, اس کی میننگ ہے یعنی جہنم کی طرف. سوئے مطلب طرف, کی طرف. سوئے جہنم مطلب جہنم کی طرف. جی جہنم کی طرف. ایک اور ورڈ یوز ہوا عنایت. عنایت, عنایت ہوگی آپ کی. جی کیا فرما رہے ہیں؟ مہربانی. آپ کا جواب درست ہے. عنایت مطلب مہربانی. مہربانی کیجئے, عنایت کیجئے. گڈ. اچھا, ویرانہ دل. جی سنسان دل. ویرانہ دل مطلب اداس دل, اداس دل, پریشان دل, اس کو کہتے ہیں ویرانہ دل. تو یہ تھے مشکل ورڈز. ہم نے نعت بھی سنی ماشاءاللہ, حسین بھائی نے ہمیں بہت ہی پیاری نعت سنائی, اور اس کے مشکل ورڈز بھی ہم نے دہرائے. کچھ ورڈز کی میننگ انہیں معلوم تھی, کچھ ورڈز کی میننگ میں نہیں بتائی. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے آج کا سبق. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم. جی تو نکالیے اپنی اپنی, جو آپ کے سامنے کتاب موجود ہے, اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے. جی تو آج چلتے ہیں, آج ہم مدنی پھول سنتے ہیں, جو کہ پیج نمبر 40 پر ہیں. پیج نمبر 40. پیج نمبر کون سا؟ 40. جلدی جلدی نکالیے, پیج نمبر 40 نکال لیجئے. اور پیج نمبر 40 پر مدنی پھول ہے. یہ مدنی پھول میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, پھر چلیں گے سبق کی طرف. اور اس کے آگے جو سبق ہے, اس کی ٹاپک ہے, وہ ہے سلام کے مدنی پھول. کس کے مدنی پھول؟ سلام کے مدنی پھول. جی کس کے مدنی پھول؟ سلام کے مدنی. سلام کے مدنی پھول. سلام کے مدنی پھول سے پہلے ایک مدنی پھول ہے, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان لکھا ہوا ہے, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جنت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب رہنا چاہتے ہیں نا, تو ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کریں گے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کریں گے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنا یہ ہے کہ ان پر عمل کرنا. جیسے آج ہم معلومات حاصل کریں گے سلام کے حوالے سے, تو اس سلام کرنا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو جو ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں اسے ہم یاد بھی رکھیں, اور اس کو پریکٹیکل لائف میں بھی لے کر آئیں. لوگوں سے, دوستوں سے جب ملیں, گھر میں داخل ہوں, اسکول میں جائیں, سب سے کیا کریں؟ سلام. جی تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف. جو مدنی پھول ہیں, ایک ایک مدنی پھول ایک ایک بچہ پڑھتا جائے. جی پہلا, ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے. جی ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے. پہلا جو ہمارا پوائنٹ تھا, پہلا مدنی پھول تھا, ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے. جی دوسرا, مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب دیجیے. مسلمان کو سب سے پہلا مدنی پھول تھا, مسلمان کو سلام کرنا چاہیے. دوسرا مدنی پھول, مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب دیجیے. جی نمبر 3, سلام کے بہترین الفاظ یہ ہیں. سلام کے بہترین الفاظ یہ ہیں, وہ کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ سب مل کے پڑھ لیتے ہیں.
السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جب بھی کسی محفل میں جاتے ہیں نا تو ہمیں اسی طرح سلام کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں السلام علیکم، السلام، اس طریقے سے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ ہم نے آج کیا سیکھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ پورا سلام کریں گے تو انشاءاللہ اس کی زیادہ نیکیاں ملیں گی اور زیادہ ثواب ملے گا۔ اور سلام کے ساتھ ساتھ ہمیں مصافحہ بھی کرنا چاہیے۔ جب بھی جائیں سلام کریں تو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کریں۔ کچھ لوگ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے۔ درست طریقہ کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کریں اور گرم جوشی کے ساتھ۔ گرم جوشی کہتے ہیں مطلب محبت کے ساتھ، اور جیسے اظہار کریں سامنے والے کو، جیسے اس کو سامنے والے کو لگے کوئی یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھ سے محبت سے سلام کر رہا ہے، نہ اس کو توجہ ہے نہ ہماری توجہ، ایسے نہیں۔ ملتے ہیں اسے السلام علیکم بھی کہیں اور ساتھ ساتھ مصافحہ بھی کریں۔ سلام کے جواب کے بہترین الفاظ کیا ہیں؟ جی سلام کے جواب کے بہترین الفاظ یہ ہیں: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، سلام کے جواب کے بہترین الفاظ کیا ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم کیا ہے؟ وعلیکم۔ وا پہ زبر ہے، عین پر بھی زبر ہے۔ ایسا نہیں کہ وا پہ زبر ہو اور عین ساکن ہو، وا نہیں ہے، وعلیکم۔ وعلیکم۔ تو کیا سلام کے جواب کے بہترین الفاظ کیا ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح سلام کرنا چاہیے اسی طرح سلام کا جواب بھی دینا چاہیے۔ بعض اوقات سلام کے جواب میں لوگ مصافحہ کر کے کہتے ہیں آپ کیسے ہیں، ایسے نہیں۔ سلام جب کسی نے کیا ہے تو اس کا جواب ہی دینا چاہیے، اور اس کا جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جواب پورا دیں گے تو انشاءاللہ زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ ویسے جواب وعلیکم السلام کسی نے کہہ دیا تو بھی ہو جائے گا، مگر زیادہ ثواب کس میں ملے گا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مسلمان جو ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے، وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں والا کام کرنا چاہیے، جس میں زیادہ نیکیاں ملیں وہ کام کرنا چاہیے۔ تو ہم سلام بھی پورا کریں گے اور جواب بھی پورا دیں گے۔ اچھا، سلام جو کرتے ہیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب کسی نے السلام علیکم کہا تب اس کو کتنی نیکیاں ملے گی؟ 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو اس کو 20 نیکیاں ملیں گی، 20۔ اور کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ 3 ورڈز کہے تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پورا سلام کرنا چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ نیکیاں ملیں، یعنی 30 نیکیاں، 30 نیکیاں ملیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کبھی بھی ہم سلام کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ایک آواز میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کس طرح سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جواب کس طرح دیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق کہ ہمیں سلام کس طرح کرنا ہے اور اس کا جواب کس طرح دینا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، اور نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے ہم اپنا مدنی مقصد دہرا لیتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ بچوں کے سوالات میں ہمارے پاس 2 ٹیمیں موجود ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس جو اس طرف موجود ہیں یہ ٹیم مکی کے ہیں، اور اس طرف جو موجود ہیں یہ ٹیم مدنی کے ہیں۔ ٹیم مکی آئے گی، پہلے ٹیم مکی کے ایک ایک فرد کر کے آئیں گے اور اس میں سے ایک پرچی نکالیں گے۔ ہر پرچی میں ایک سوال اور ایک جواب ہے۔ تو سوال ٹیم مکی والے جب آئیں گے وہ ٹیم مدنی سے سوال کریں گے اور ٹیم مدنی کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اسی طرح ٹیم مدنی والے جب آئیں گے تو وہ ٹیم مکی سے سوال کریں گے اور ٹیم مکی کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو آپ تیار ہیں سوال جواب کے لیے؟ جی، میرے سیدھے ہاتھ پر جو موجود ہے ٹیم مکی کے ہیں، تو میں کہوں گا ٹیم مکی میں سے ایک فرد آئیں اور ایک پرچی نکالیں اور ٹیم مدنی سے سوال کریں گے۔ آ جائیں، ادھر آ جائیں اور نکالیں۔
سوال کریں اب. بتائیں وہ کون سی نماز ہے جو سال میں 2 بار ہی پڑھی جاتی ہے؟ جی بتائیں وہ کون سی نماز ہے جو سال میں صرف 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا دن ہے جو سال میں 2 مرتبہ آتا ہے، جس میں ہم خوشیاں مناتے ہیں، جس میں ہم نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں؟ نئے کپڑے کب پہنتے ہیں؟ جی کیا فرما رہے ہیں؟ کون سی نماز ہے؟ عید کی نماز. جواب درست. جواب ان کا درست ہے. زور سے کہیں، جواب ان کا. جواب ان کا درست ہے. آپ کا جواب درست ہے. جی آ جائیں ماشاءاللہ. اب آپ آ جائیں اور سوال کریں ٹیم مدنی سے. آپ تیار ہیں نا جواب دینے کے لیے؟ جی کیا سوال ہے ان کے لیے؟ بتائیں امیر اہل سنت کا نام کیا ہے؟ جی بہت ہی آسان سوال ہے. بتائیں امیر اہل سنت کا نام کیا ہے؟ محمد الیاس قادری. جی کیا فرما رہے ہیں؟ محمد الیاس قادری. جی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ، یہ ہمارے امیر اہل سنت کا نام مبارک ہے. ان کا جواب درست ہے. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی تو ٹیم مکی نے ٹیم مدنی سے 2 سوالات کر لیے. اب ٹیم مدنی کی باری ہے اور ٹیم مدنی اب ٹیم مکی سے سوال کرے گی. آ جائیں. جی آ جائیں. اگر ایک بچہ دن میں 50 بار پہلا کلمہ پڑھے تو بتائیں 300 کتنے دن میں ہو جائیں گے؟ ایک بچہ ہے دن میں 50 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ رہا ہے. اب بتائیں کہ 300 کتنے دن میں وہ پڑھ لے گا؟ 6 دن میں. 6 دن میں. جواب درست ہے. ان کا جواب ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب نیکسٹ. بتائیں کھانا کون سے ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ جی بتائیں کھانا کون سے ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے. کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. ان کا جواب درست ہے. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ بچوں کے سوالات. ٹیم مکی اور ٹیم مدنی. ٹیم مکی نے ٹیم مدنی سے سوالات کیے اور ٹیم مدنی نے ٹیم مکی سے سوالات کیے. ان سوالات سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو یاد رکھیے سوالات اور اسے اپنے آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے. اور اگر آپ ہمارا پروگرام مس کر چکے ہیں یا پورا نہیں دیکھ سکے ہیں تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. یوٹیوب پر کڈس مدنی چینل کے نام سے ہمارا چینل موجود ہے. اس پر سرچ کیجئے کڈس مدنی چینل پر ہمارا پروگرام کلاس روم. اس پلے لسٹ میں آپ کو اس کی ساری قسطیں مل جائیں گی. تو آپ وہاں پر جا کر ہماری ساری قسطیں دیکھ سکتے ہیں. تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو دیکھیں بھی، لائک بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں کہ یہ شیئر کرنا بھی نیکی کی دعوت عام کرنا ہے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمارے پروگرام کے وقت ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اپنا مدنی مقصد دہرا لیتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ تعالی خیرہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا